اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا، نمرود کے ساتھ بیان کیا، نمرود کے ساتھ کس طرح مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس واقعے کو علامہ ابن کثیر نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے دوسرے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا، کس وجہ سے کہا؟ پچھلا جو واقعہ پیش آیا تھا نمرود کے ساتھ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا اللہ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس وقت نمرود نے بھی کہا، دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ تو جب یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی نمرود کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو اس وقت دل کے اندر یہ بات آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین تو تھا، اللہ کی قدرت پر یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی آگے کہتی ہے کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح آپ جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، 4 پرندوں کو۔ 4 پرندوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک کلنگ تھا، ایک قسم کا پرندہ ہے، اور دوسرا مور تھا، تیسرا مرغ اور چوتھا کبوتر تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک مرغابی تھی اور دوسرا سمرغ کا بچہ اور مرغ اور مور تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ کبوتر، مرغ، مور اور کوا تھا۔ مختلف روایات ہیں، یہ چاروں جانوروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جتنے یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں مختلف روایات، تو ان میں سے ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جتنے بیان کیے ان میں سے 4 ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو پکڑا اور ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے کھال اتاری، کھال اتارنے کے بعد ان کا گوشت بنایا۔ گوشت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ پھر میرا رب کیا کہہ رہا ہے، تو ان گوشت کو ان پہاڑوں کے اوپر رکھا جاؤ، الگ الگ، جزءاً، الگ الگ حصہ پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ۔
تو جا کر جب صرف ایک آواز دینا ان پرندوں کو، جس پرندے کو بھی آپ آواز دو گے وہ پرندہ خود بخود وجود میں آ کر آپ کی طرف دوڑتا چلا آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کو ذبح کر کے گوشت بنا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، اور واپسی اپنی جگہ پر آ کر جب بلایا، مرغ کو آواز دی، تو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہ مرغہ جو ہے وہ زندہ ہوا، اس کا گوشت سارا ایک جگہ جمع ہوا، اس کے ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑ ملے، اور وہ زندہ ہو کر اذان جو اس کی خاص آواز ہے، آواز نکالتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو آواز دی، کوا بھی اسی طرح۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر کو آواز دی، کبوتر بھی اسی طرح۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو آواز دی، مور بھی اسی طرح اس کی شکل، اس کا وجود بنا، اور وہ وجود بننے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاروں پرندے یوں، جن چاروں پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، جن کا خون ابھی تک پڑا ہے زمین کے اوپر، وہی چاروں پرندے دوبارہ اصلی شکل کے اندر وجود میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے۔ میں نے پہلے واقعہ بیان کیا ہے پچھلے درس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو، وہاں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے گدھے کو وجود دیا تھا، اس کے گدھے کو وجود دیا۔ حضرت عزیر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا گدھا بوسیدہ، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں۔ 100 سال جب گدھا مرا پڑا ہو تو اس کا کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ ذرا دیکھنا اپنے گدھے کی طرف، کس طرح اس کو وجود آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بستیوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہڈیاں جڑ رہی ہیں، مل رہی ہیں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا وجود آ کر، انگلیاں اپنی جگہ، ہاتھ اپنی جگہ، بازو اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ، سر اپنی جگہ، دانت اپنی جگہ، آنکھوں کی ہڈیاں اپنی جگہ، باقی جبڑوں کی ہڈیاں اپنی جگہ، کمر کی ہڈیاں اپنی جگہ، سارا کا سارا جو ہڈیوں کا مجموعہ تھا، پسلیوں کا سارا، وہ ایک ڈھانچہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے، کس طرح اس کے اوپر گوشت آ رہا ہے، اور گوشت کے اندر کس طرح پٹھے بن رہے ہیں، کس طرح رگیں بن رہی ہیں، کس طرح اس کے اندر خون آ رہا ہے، کس طرح یہ سارا ماجرا حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کو وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں، جس کام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ہم تو امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا آخری وقت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا تھا کہ جاؤ رحلت کے وقت، کہ جاؤ جا کے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ اے میرے محبوب، میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج ہم اللہ کے سارے جتنی بھی ہمیں فضیلتیں اللہ نے دی ہیں بھلائے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کما رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے یا نہیں روکا، اور جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی درگزر کر رہے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری کی ساری بیماریاں اپنے سینوں کے اندر لے کر جی رہے ہیں، اور اپنے سینوں کے اندر لے کر ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے کے در پہ تلے ہوئے ہیں، اور پہنچا بھی رہے ہیں۔
یہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، یہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور سرخرو فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔